بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ التوبہ آیت نمبر 50 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل کہہ دیجئے لن یصیبنا ہرگز نہیں پہنچے گا ہمیں الا مگر ما کتب اللہ جو لکھ دیا اللہ نے لنا ہمارے لیے. یعنی یہ الگ بات ہے کہ منافق جو ہیں وہ مسلمانوں کی تکلیف کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور اچھائی سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کا بھی یہ مطلب نہیں کہ ایمانداروں کو تکلیف آئے گی نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز نہیں کوئی چیز پہنچ سکتی سوائے اس کے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھی ہے وہ تو تکلیف ہمیں پہنچنی ہے، چاہے تم اس پہ خوش ہو یا نہ ہو. وہ مولانا، وہ مولا ہے ہمارا، وہ مددگار ہے ہمارا، وہ دوست ہے ہمارا، وہ حمایتی ہے ہمارا. مولا مددگار، حمایتی، دوست. ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا والی ہے. وعلی اللہ، اور اللہ تعالیٰ پر ہی فلیتوکل، بس چاہیے کہ بھروسہ کریں المؤمنون، ایماندار. قل کہہ دیجئے حل تربصون، نہیں تم انتظار کرتے. حل کا معنی ویسے کیا ہوتا ہے، لیکن جب اس کے معنی اللہ آ رہا ہو تو ہمارے اردو محاورے میں اس کا معنی نہیں کے ساتھ زیادہ مناسب لگتا ہے. کہہ دیجئے کہ نہیں تم انتظار کرتے بنا ہمارے ساتھ الا مگر احدی الحسنیین، احدا ایک کا، حسنیین حسنا کا تثنیہ ہے. حسنا اچھی چیز، اور حسنیین دو اچھی چیزیں. تو احد الحسنیین ایک کا دو اچھی چیزوں میں سے یا دو بہترین چیزوں میں سے. احسن جیسے حسن اچھا، اور احسن سب سے اچھا. احسن مذکر ہے تو اس کی مؤنث ہے حسنا، یعنی سب سے اچھی. تو حسنہ کا تثنیہ ہے حسنیین، کہ دو سب سے اچھی چیزیں. تو نہیں تم انتظار کرتے ہمارے لیے مگر ایک کا دو اچھی چیزوں میں سے، یا دو بہترین چیزوں میں سے، یا دو سب سے اچھی چیزوں میں سے. کون سی دو اچھی چیزیں؟ یعنی ایمانداروں کے حوالے سے وہ منتظر رہتے ہیں. کس بات کے منتظر رہتے ہیں؟ اب ظاہر ایماندار جو ہیں ان کو تو دو ہی چیزیں مل سکتی ہیں. وہ اللہ کے راستے میں جب لڑتے ہیں، یا تو ان کو فتح ملے گی، عزت ملے گی، مال غنیمت ملے گا، یا وہ شہید ہو جائیں گے تو شہادت کا رتبہ ملے گا. اب وہ چاہے کامیاب ہوں چاہے شہید ہو جائیں، دونوں صورتوں میں دونوں ہی چیزیں مسلمانوں کے لیے بہترین ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرما دی، مال غنیمت دیا، عزت دی، تو یہ بھی ایک بہترین چیز ہے. نہ کامیاب ہو سکے، شہید ہو جائیں گے، تو شہادت بھی آخرت کے حوالے سے ایک بہترین رتبہ ہے. وہ ایسا عظیم رتبہ ہے شہادت کا کہ سید الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی خواہش کرتے رہے کہ کاش کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں. یہ شہادت کا رتبہ ہی اتنا عظیم ہے کہ جس کی خواہش نبیوں کے سردار نبی بھی جو ہے وہ فرماتے رہے. تو اس لیے تم ہمارا کن چیزوں کا انتظار کرو گے؟ یہی دو چیزیں ہو سکتی ہیں، اور جن دو چیزوں کا تم ہمارے بارے میں انتظار کرتے ہو وہ دونوں ہی ہمارے لیے بہترین ہیں. اور تم ونحن، اور ہم نتربص، ہم انتظار کرتے ہیں بکم، ساتھ تمہارے، ان یصیبکم اللہ، ہم بھی دو چیزوں کا انتظار کرتے ہیں تمہارے بارے میں.
تم ہمارے بارے میں 2 چیزوں کا انتظار کرتے ہو تو وہ دونوں ہی ہمارے لیے بہترین ہیں، اور ہم تو والد نہیں گئے تو کم از کم انہوں نے مالی طور پر تعاون تو کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اب یہ جو خرچ کر رہے ہو تم اور سمجھتے ہو کہ خرچ کر کے بری ذمہ ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہم نہیں آئیں گے، اور یہ جو ہم نے بہانہ بازی کر کے جہاد میں شرکت سے پیچھے رہے ہیں اس کا وبال ہم پر نہیں آئے گا، اس کی اللہ تعالیٰ ان کے اس خرچ کرنے کو رد فرما رہے ہیں کہ تم چاہے خوشی سے خرچ کرو چاہے نہ خوشی سے خرچ کرو، ہرگز وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ لن یتقبل منکم، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا تم سے، انکم بے شک تم کنتم ہو تم قوما فاسقین، فاسق قوم، تم نافرمان لوگ ہو، نافرمان قوم ہو، اس لیے تم چاہے جتنا بھی خرچ کر لو، چاہے خوشی سے کرو چاہے ناخوشی سے کرو، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر مزید واضح فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کیوں قبول نہیں کیا جائے گا، وما منعہم، اور کس چیز نے منع کیا ہے ان کو، ان تقبلا، کہ قبول کیا جائے منہم ان سے، یا قبول کیے جائیں منہم ان سے، نفقاتہم، خرچ ان کے، یعنی وہ جو انہوں نے خرچ کیا ہے وہ ان کے خرچ جو ہیں وہ قبول نہ کیے جائیں، ان کے خرچوں کو قبول نہ کرنے سے کس چیز نے روکا ہے، کس چیز نے منع کیا ہے؟ بلکہ آپ اس کو جیسے اللہ بعد میں آ رہا ہے یہاں بھی ماں کا معنی نہیں کر لیں گے تو وہ سیدھا ہو جائے گا معنی ترجمہ، کہ اور نہیں منع کیا ان کو یہ کہ قبول کیا جائے ان سے، قبول کیے جائیں ان سے نفقاتوں، ان کے خرچ کیے ہوئی چیزیں یا ان کے خرچ، الا مگر انہم، یہ کہ وہ کفروا، انہوں نے کفر کیا باللہ، ساتھ اللہ کے، وبرسولہ، اور اس کے رسول کے، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں مانا، انہوں نے انکار کیا ہے۔ تو اصل میں یہ جو دل سے ان کا اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کا انکار ہے وہ سبب ہے ان کے خرچ کی ہوئی جتنے بھی اخراجات انہوں نے کیے ہیں ان کے قبول نہ کیے جانے کا صرف ایک ہی سبب ہے، اور کوئی سبب نہیں ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا۔ وما منعہم، اور نہیں روکا ان کو، ان تقبلا، کہ قبول کیا جائے منہم ان سے، قبول کیے جائیں ان سے، نفقاتہم، ان کے خرچ، الا مگر انہم، یہ کہ وہ کفروا، انہوں نے کفر کیا ساتھ باللہ، ساتھ اللہ کے، وبرسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ، ولا یاتون الصلاۃ، ایک اور بھی سبب ہے کہ نہیں وہ آتے نماز کے لیے، الا مگر وہم، اور وہ کسالى، کاہلی کرنے والے ہوتے ہیں، سستی کرنے والے ہوتے ہیں، نماز میں آتے تو ہیں لیکن بے دلی کے ساتھ اور کاہلی کے ساتھ، اور بر وقت نہیں آ سکتے، اور اس میں یہ ہے کہ جو خوش دلی سے نہیں آتے، رغبت کے ساتھ نہیں آتے، ایسے آتے ہیں جیسے کہ بس مصیبت بڑی ہوتی ہے، اور کاہلی کے ساتھ آتے ہیں۔ تو یہ منافقین کی علامت ہے کہ وہ لوگ، ایک تو یہ کہ ان کے خرچ نہ کرنے، قبول نہ کرنے کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور نہ ہی وہ آتے ہیں نماز کے لیے الا مگر وہم، وہ کسالى، کاہلی کرنے والے ہوتے ہیں، سستی کرنے والے ہوتے ہیں، ولا ينفقون، اور نہیں وہ خرچ کرتے الا مگر وہم کارہون، وہ ناپسند کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ جو بھی مال اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں وہ دل سے خرچ نہیں کر رہے ہوتے، مجبوراً کر رہے ہوتے ہیں اپنی منہ رکھنے کے لیے، اور دل میں اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتے نہیں ہیں لیکن کرتے اس لیے ہیں کہ تاکہ مسلمانوں کے اندر ہمارا بھرم رہے۔ تو یہ اسباب ہیں ان کے نفقات کے قبول نہ کیے جانے کے، ایک تو اللہ اور اس کے رسول کے تحت کفر، نمازوں میں کاہلی کے ساتھ آنا، اور خرچ جو کرتے ہیں وہ ناپسند کرتے ہوئے کرتے ہیں، دل سے، دلی رغبت کے ساتھ نہیں کرتے۔ پھر فرمایا کہ فلا تعجبک، پس نہ اچھے لگیں آپ کو، اموالہم، مال ان کے، ولا اولادہم، اور نہ اولادیں ان کی، یعنی اگر منافقین ان کے پاس مال بہت ہے، ان کے پاس اولاد بہت ہے، تو ان کے مال و اولاد کی کثرت کو دیکھ کر کہیں تم
اسے اچھی چیز نہ سمجھ لینا، یا تمہیں ان کی مال تو اس کو اچھا نہیں سمجھنا، یہ اچھا نہ لگے آپ کو ان کا مال اور ان کی اولاد۔ فلا تعجب کا پس نہ تعجب زدہ کرے آپ کو یا اچھا لگے آپ کو، اچھے لگے آپ کو اموالہم مال ان کے، ولا اولادہم اور نہ ہی اولاد ان کی، انما سوائے اس کے نہیں، یرید اللہ ارادہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، لیعذبہم کہ وہ عذاب کرے ان کو، بہا ساتھ ان کے، کس کے ساتھ؟ ان کے مالوں کی وجہ سے اور ان کی اولاد کی وجہ سے۔ ان کو اگر فراوانی ملی ہے تو وہ ظاہر ہے نہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں اور حق راستے پر خرچ کرتے ہیں، نہ اپنی اولاد کی صحیح طور پر وہ تربیت کرتے ہیں، وہ تو اپنے دنیا کے ایسے عشق میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنے مال کی بنیاد پر عیاشیاں کرتے ہیں اور اولاد کو بھی عیاشیاں کرواتے ہیں، اور اس میں کوئی نہ وہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ کی رضا حاصل کر پاتے ہیں، نہ اولاد کی صحیح تربیت کر کے۔ یہ تو ان کا مال اور ان کی اولاد تو الٹا ان کو پکڑوانے کا باعث بنے گی، تو آپ تمہیں ان کی اولادیں اور مال جو ہیں وہ آپ کو اچھے نہ لگیں۔ اللہ تعالیٰ صرف ارادہ فرماتا ہے کہ ان کو ان کی وجہ سے عذاب کرے، ان کی اولاد کی وجہ سے، کیونکہ ظاہر ہے جب وہ اپنے مال کی وجہ سے عیاشیاں کرتے ہیں اور اپنی اولاد کی بنیاد پر لوگوں کے اوپر، یعنی کثرت کی بنیاد پر لوگوں کے اوپر ظلم زیادتی کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے لیے عذاب کا راستہ ہموار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی سبب ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اولاد اور اولاد دے رکھی ہے وہ اسی لیے دے رکھی ہے کہ اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے، لیعذبہم کہ عذاب کرے ان کو، بہا ساتھ اس کے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، اور دوسرا مقصد ساتھ یہ ہے کہ وَتَزْهَقُ أَنفُسُهُمْ اور نکل جائیں جانیں ان کی، وَهُمْ کافرون اور وہ کفر کرنے والے ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ اگر ان پر آزمائشیں آئیں گی، دنیا میں مال کی فراوانی نہیں ہوگی، اولاد نہیں ہوگی، تنگیاں آئیں گی، تو پھر تو یہ لوگ ہو سکتا ہے نا کہ ان تنگیوں اور پریشانیوں سے مجبور ہو کے شاید وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ ان کے کفر کی بنا پر، دلوں کے اندر نفاق کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ اپنی ان یعنی گندی نیتوں کی وجہ سے یہ لوگ مرتے دم تک قائم رہیں گمراہی کے راستے پر۔ یہ ڈھیل دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کہ یہ لوگ کہیں راہ راست پر آ ہی نہ سکیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو مال کی اور اولاد کی فراوانی دیتا ہے۔ وہ کیونکہ اس پہ پھر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اوپر تو اللہ تعالیٰ راضی ہے، لہٰذا وہ اطمینان کے ساتھ اپنے کفر اور بغاوت کے اوپر قائم رہتے ہیں اور مرتے دم تک، اور اسی حالت میں ان کی موت آ جاتی ہے۔ یہی کرنے کے لیے یہ سزا ہے اصل میں اللہ کی طرف سے، ان کو مال اور اولاد کی کثرت سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے دی ہے تاکہ وہ اپنے کفر اور بغاوت پر مطمئن رہیں، اور موت ان کو اسی حالت میں آئے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر پکڑے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سبب بیان فرمایا ہے کہ یہ جو کافروں اور منافقوں کے پاس تمہیں مال اور دولت اور اولادیں نظر آتی ہیں، یہ تمہیں اچھی نہ لگیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی وجہ سے عذاب کرنے کے لیے یہ دیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس لیے دیا ہے کہ ان کی جانیں جب نکلیں تو یہ کفر کرنے والے ہوں، اس وقت بھی اپنے کفر پر قائم ہوں۔ انما یرید اللہ سوائے اس کے نہیں، ارادہ فرماتا ہے اللہ، لیعذبہم کہ عذاب کرے ان کو، بہا ساتھ اس کے، یعنی ساتھ ان کی مال کے اور والوں کے اور اولاد کے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ اچھا یہ مال اور اولاد کی وجہ سے دنیا کی زندگی میں عذاب، یہ آپ دیکھ لیں جتنے بھی دولت مند لوگ ہیں ان کو نیند نہیں آتی، گولیاں کھا کے سوتے ہیں، کیوں پریشانی ہوتی ہیں؟ ان کو مال کی ہوتی ہے نا، دولت کی اوپر پریشانی اور اولاد کی طرف سے بھی پریشانیاں، وہ پریشانیاں ہی ان کو سونے نہیں دیتی اور نیند بھی نہیں آتی ان کو، سوائے کہ نشے کی گولیاں کھا کے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ عذاب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ عذاب ہی تو ہے جو ان کی مال کی وجہ سے اور ان کی اولاد کی وجہ سے ان کو ملا ہوا ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایک تو ان کے مال اور اولاد اس لیے کثرت سے دیے ہیں کہ یہ ان کے لیے مصیبت بن جائیں، دنیا کی زندگی میں بھی ان کو اس چیز کی وجہ سے عذاب ہو، اور جب موت آئے ان کو تو بھی کفر پر آئے۔ وَتَزْهَقَ اور نکل جائیں، انفسہم جانیں ان کی، وہم کافرون اور وہ کفر کرنے والے ہوں۔ کافی جی کافی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دوہرا لیں جی سب کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل کہہ دیجئے، لن یصیبنا ہرگز نہیں پہنچے گا ہمیں، الا مگر
ما کتب اللہ، جو لکھ دیا اللہ نے، لنا ہمارے لیے، ہوا مولا جی۔ حل تربصون، کیا تم انتظار کرتے ہو بنا ہمارے ساتھ، یا نہیں تم انتظار کرتے ہمارے ساتھ، الا مگر احد الحسنین، ایک کا دو بہترین چیزوں میں سے، ونحن، اور ہم، نتربص، انتظار کرتے ہیں، بکم، ساتھ تمہارے، ان یصیبکم اللہ، کہ پہنچے تمہیں اللہ، بعذاب، ساتھ عذاب کے، یا پہنچائے تمہیں اللہ عذاب، من عندہ، اپنے پاس سے، او بایدینا، یا ہمارے ہاتھوں کے ساتھ۔ فتربصوا، بس انتظار کرو، انا، بے شک ہم، معکم، ساتھ تمہارے، متربصون، انتظار کرنے والے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، انفقوا، خرچ کرو، طوعا، خوشی کے ساتھ، او کرہن، یا ناپسند کرتے ہوئے، لن یتقبل، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا، منکم، تم سے، انکم، بے شک تم، کنتم، ہو تم، قوما، فاسقین، فاسق قوم یا فاسق لوگ یا نافرمان لوگ، وما منعہم، اور نہیں منع کیا ان کو، ان تقبل، یہ کہ قبول کیا جائے، قبول کیے جائیں، منہم، ان سے، نفقاتہم، ان کے خرچ، الا مگر، انہم، یہ کہ وہ، کفروا، انہوں نے انکار کیا، باللہ، ساتھ اللہ کے، وبرسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ، ولا یأتون الصلاۃ، اور نہیں وہ آتے نماز میں، الا مگر، وہم کسالى، وہ کاہلی کرنے والے ہوتے ہیں، ولا ينفقون، اور نہیں وہ خرچ کرتے، الا مگر، وہم کارہون، وہ ناپسند کرنے والے ہوتے ہیں، فلا تعجبک، پس نہ اچھے لگیں آپ کو، اموالہم، مال ان کے، ولا اولادہم، اور نہ ہی اولاد ان کی، انما، سوائے اس کے نہیں، یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، لیعذبہم، کہ عذاب دے ان کو، بہا، ساتھ اس کے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وتزہق، اور نکل جائیں، انفسہم، جانیں ان کی، وہم کافرون، اور وہ انکار کرنے والے ہوں۔